For more updates, subscribe channel and press bell icon. سیدنا مولانا محمد مولا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس اور مبارک رات یاد رکھیے کہ آدمی کے ذہن میں شوشہ پیدا ہوتا ہے کہ بولا حضرت صرف عید تو دو ہیں، عید دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے بات۔ لیکن حضرات محترم یاد رکھیے سرکار کی حدیث پاک کوئی شبہ کے اندر نہ پڑے کہ جس سے وہ لوگ اعتراض کر جاتے ہیں کہ صاحب پھر ربیع الاول کی عید کو عید کیوں کہہ دیا، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ ربیع النور شریف کی عید کہاں سے آ گئی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنے والا وقت جب ہم نے دیکھا تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عید کا دن جمعہ کا آئے گا، عید کا دن جمعہ کا آئے گا، اور جب چاند دکھا تو عید جمعہ کے دن ہو گئی، جمعہ کے دن عید ہو گئی۔ سرکار تشریف لائے تو ایک دوسرے کے اندر باتیں چلنے لگی، آج کا دن تو بہت بڑا ہوگا، آج کے دن کیا ہوگا، جمعہ بھی ہے عید الفطر بھی ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے امتیوں پر ایسا کرم فرمایا، صحابہ پر ایسا کرم فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا آج پروردگار نے ہمیں دو عیدیں عطا کی، دو عیدیں عطا کی۔ فرماتے ہیں ایک عید الفطر اور ایک جمعہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کیا، یوم الجمعہ عید، جمعہ کا دن بھی عید کا، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ آج اللہ کے دو خطبے پڑھے جائیں گے، ایک عید الفطر کے اندر خطبہ پڑھا جائے گا، ایک جمعہ کے اندر خطبہ پڑھا جائے گا۔ حضرات محترم، اب آدمی یہ کہے تو پھر اس کو انکار کرنے کی گنجائش ہے، پھر دو عیدیں کہاں سے ہوئی، عید الاضحیٰ ایک عید، عید الفطر دو عید، اب تیسری اگر جمعے کو لگائیں گے تو کتنی عید، کتنی عید ہو گئی، تین نہیں، ذرا حساب جوڑیں گے تو کتنی ہوگی، ایک سال کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے یہ عیدوں کی عید بنائی، ربیع النور شریف عیدوں کی عید ہے۔ جب آپ کیلکولیشن لگائیں گے تو ایک سال کی ملا کر کے دو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو ملا کے 54 عیدیں۔ یہ ہمارے فرمان نہیں کہ ہم نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جمعہ کا دن بھی عید، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اب کسی میں طاقت ہو تو انکار کر کے دکھائے کہ جمعہ کا دن عید کا دن نہیں، بڑی بڑی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور پھر عید کا دن نہیں۔ اور حدیث بتا دوں میں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے قرآن کا۔ میں وہ بات حل کر کے جانا چاہتا ہوں جو لوگ سمجھتے خالی بس دو عید کے، ان کو عید کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کا درس دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، اتنے میں سارے لوگ سن رہے تھے درس کو، سب سنتے گئے، ایک یہودی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی درس سن رہا تھا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے۔ تو اللہ اکبر، آپ نے ایک آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، اتنا پڑھا تو آپ اس کی تشریح کر رہے تھے، وضاحت کر رہے تھے، سرکار کے صحابہ کو بتا رہے تھے اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اس کو فضیلت یہ ملی، اس سے یہ معلوم ہوا، آپ بیان کر رہے تھے۔ تو وہ یہودی بولا کھڑے ہو کر کے، لو انزلت ھذہ الآیہ علینا، اگر یہ آیت ہمارے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کے سامنے، اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر موسیٰ کلیم اللہ ہمارے نبی پر نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ جب اتنا کہا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فَإِنَّهَا نَزَلَتْ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ يَوْمَهَا فِي عِيدَيْنِ۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا آپ تو بنا لیتے اور آج ہم نے عید کا دن بنا لیا۔ آج عید، بولے کیوں آج عید کا دن کیا ہے؟ یہودی
نے کہا آج عید کا دن کیا ہے؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی خوشی کے اندر جو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہم نے عید کا دن بنا لیا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس دن اللہ اکبر آپ نے فرمایا عرفے کا دن تھا، حج کا دن تھا۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حج کے دن کو بھی اللہ کے رسول نے عید کا دن۔ اب کتنی عید ہو گئی؟ اب کتنی ہو گئی؟ 54 کے بعد 55 عید ہو گئی۔ حضرات محترم حج کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا جو حج کے دن ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں 3 دن 13 9 10 11 کا بھی، اس کو بھی عید قرار دیا گیا۔ حضرات محترم لیکن سوال اپنی جگہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب اپنے آپ بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھیے اب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں حج کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عید الفطر بھی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ بھی عید کا دن ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آدمی بتائے، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، ایک سوال کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اگر مصطفیٰ دنیا میں نہ آتے تو عید الفطر کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ دنیا میں نہ آتے تو کیا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ حج سے پہلے دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا حج کا دن ہوتا؟ اگر مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی۔ آمنہ کے لال دنیا میں آیا تو عیدوں کی عید ہو گئی، عید ہو گئی۔ اس لیے آدمی جو نعرے لگاتا ہے عیدوں کی عید آئی، عیدوں کی عید آئی، ارے مصطفیٰ ہی نہ ہوتے عید کہاں سے؟ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سورہ انا انزلنا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہے قرآن کی سورۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کے لیے سب جانتے ہیں، لوگ کشا کشا دوڑے آتے ہیں، توجہ رہے میری بات پر، لوگ دوڑ کے آتے ہیں، بولے ارے جلدی کرو آج 27 رمضان کی شب ہے، آج شب قدر قرآن پورا ہوگا، آج شب قدر قرآن پورا ہوگا۔ لوگ آ رہے ہیں کشا کشا دوڑے، اپنا ہو یا غیر آدمی کے زبان پر بات ہوتی ہے آج ہوگا شب قدر ہے، شب قدر ہے، شب قدر ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں یار تمہیں معلوم ہے آج کتنی بڑی رات ہے، آج کتنی بڑی رات ہے، آج شب قدر ہے۔ بولے قرآن نے ارشاد فرمایا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، آج کی رات اللہ آسمان سے فرشتے فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل بھی آج کی رات تشریف ہے۔ تو بولے یہ جب آتے ہیں تو کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ الف شہر کا لفظ ہے، خیر من شہر کا لفظ ہے وہاں پر، کہ کتنا کیا کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ آپ ذرا سوچو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن کہتا ہے۔ سن لیں پھر جملہ، یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ جبریل بھی آتے ہیں اس رات میں، فرشتے بھی آتے ہیں اس رات میں، اور قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا، تو یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنا قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے کہا ارے لیلۃ القدر رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر کی رات سے افضل جس رات آمنہ کا لال تشریف لایا وہ رات اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے وہ رات، کیونکہ لیلۃ القدر بھی تو آمنہ کے لال کے سب، لیلۃ القدر بھی تو مصطفیٰ کے سب میں ملی ہے، اور لکھنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، شیخ عبدالحق نے لکھا خود کہ لوگوں نے کہا قرآن کا فرمان سنا، بولے میں بھی وہی کہتا ہوں کیا کہ لیلۃ القدر کی رات آپ جانتے ہیں کہ کیا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ ذرا کیا تمہیں رمضان ملتا مصطفیٰ نہ ہوتے؟ کیا تمہیں روزے ملتے مصطفیٰ نہ ہوتے؟ تو کتنی بھی راتیں ہوں، ارے یہ جو راتیں ملی ہیں یہ مصطفیٰ ہی کے تو سب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا سب سے بڑی رات اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس وقت سہانی گھڑی میں میرا مصطفیٰ تشریف لاتا،
जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे ला। और तो और बता दूं आपको शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी की बात। मैं इसलिए हजरत का नाम ले रहा हूं और लेना भी चाहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी को मानते हैं। कोई ये ना कह दे आला हजरत की किताब का हवाला दे दिया हजरत, बोले हम तो मानते ही नहीं आला हजरत की किताब को। शेख अब्दुल हक को तो मानते हैं, मोहद्दिस देलवी को तो सब लोग। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी से किसी ने मालूम किया, बोले हुजूर दुनिया के अंदर सबसे अरफा आला जो मकाम है जिस हिस्से का, और तो और बोले किसी ने ये भी कह दिया, बोले हुजूर जमीनों आसमान के बीच में सबसे बड़ी अफजल जगह, अफजल मकाम किसका? तो किसने कहा, बोले जन्नत का, अर्श आजम का, क्या लोहो कलम का। सब ने अलग अलग नाम गिना, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, बड़े बड़े मकाम अल्लाह ने बनाए हैं। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मालूम है सबसे बड़ा मर्तबे वाला मकाम कौन सी जगह का है? शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने फरमाया सबसे बड़ा मकाम वो अज़मत वाला मकाम, वो जगह है अज़मत वाली जहां सारे नबियों के सरदार मदीना शरीफ में आराम फरमा। वो सबसे कहां है आज? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस रोज़े अनवर के अंदर मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, बोले आसमान का कोई मकाम हो, लेकिन याद रखे जहां अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को मतबूल फरमाया वही मकाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पाक ने बनाया था, जब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया है, तो वही मिट्टी पता है कहां की गई थी? रोज़े अनवर की जगह की ही मिट्टी गई थी। अल्लाह ने हुक्म जो फरमाया फरिश्तों को मिट्टी लेकर के आओ, तो वो मिट्टी कहीं और की नहीं थी, रोज़े अनवर की जगह की मिट्टी थी। और मिट्टी ऐसी थी कि जैसे हीरा चमकता ऐसी मिट्टी। इसलिए नूर ऐसे ही बोलता कोई आलम मुस्तफा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा, किस शान के मालिक है मुस्तफा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर लोग कहते हैं बोले साहब ये साहब अरे यार ये कौन सी बात है, इतनी बड़ी बात कर दी, रबीउल अव्वल को साहब सब कुछ मान लिया भाई, रबीउल नूर शरीफ के रबीउल नूर शरीफ के आगे कोई बात ही नहीं करते। अरे बात करें भी कहां, वो जो ना थे तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था। अरे जान है ये जहान की जान है, फिर क्यों बात हम न करें? आला हज़रत ने कहा ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हम क्यों बात ना करें मुस्तफा की। आका की शान में पहले आला हज़रत ने कहा था कि वाह क्या जुदो करम है, शाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांग, क्यों बात ना करें? इसलिए कि आला हज़रत ने कहा था फर्ज वाले तेरी शौकत का उलू क्या, फर्ज वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अरे खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बात करते हैं मुस्तफा की। और अच्छा एक बात और आती है आपके सामने, और बता जाऊं कि बोले हजरत सारा मिलाद शरीफ के हिंदुस्तान में बन रहा है। हवाला फकीर से बात करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नजदी हुकूमत कब आई? हुकूमत मुसल्लत कब हुई? नजदी हुकूमत 1925 के अंदर नजदी हुकूमत ने मुसल्लत किया कि तमाम चीजों के ऊपर मुसल्लत हो गया मामला। अब हुकूमत किसकी हो गई? नजदी होगी। 1925 से पहले फकीर की बात छोटी हो तो फकीर आप 1925 से पहले आप हिस्ट्री मालूम करिए किसकी हुकूमत थी। तो एक एक दानिश्वर और एक एक कलमदां कहेगा हजरत ये बोले बात कोई पूछने की। 1925 से पहले हुकूमत तुर्कियों की हुकूमत थी। जब तुर्कियों की हुकूमत थी तो उनसे मालूम करके बताओ कि उस वक्त क्या हालात थे मदीना मुनव्वर के और मक्का शरीफ के। क्या उस वक्त रसूल पाक का मिलाद मनाया जाता था? अब हवाला सुनिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का आप कि लोग कहते हैं बोले मक्का में मिलाद नहीं होता, ये हिंदुस्तान के लोग बिदअत कर रहे हैं माज़अल्लाह। मदीना शरीफ के अंदर मिलाद नहीं मनाया जा रहा, ये हिंदुस्तान के लोग बिदअत कर रहे हैं माज़अल्लाह। नादान मुताला कर पहले 1925 से पहले 1917 के अंदर हमला किया नजदियों ने तुर्कियों। 1917 के अंदर जब हमला हुआ हुकूमत को छीन लिया गया। उस दिन जब 1917 में छीना, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी 11 रबीउल अव्वल जब होती, आज
بھی وہ تاریخ زندہ ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی. وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا, اس اخبار کا نام سب سے پوچھ لینا, ان کو معلوم ہوگا. یہ الگ بات ہے, نام نہ لے اس اخبار کا. اس اخبار کا نام تھا القبلہ. عربی کا اخبار نکلتا تھا مکہ شریف سے, اس اخبار کا نام تھا القبلہ. وہ پوری دنیا کے اندر جاتا تھا, بڑے بڑے صوبوں کے اندر جاتا تھا وہ اخبار عربی کا. اس عربی کے اخبار میں مکہ شریف سے نکلنے والے اخبار کے اندر خود لکھا ہوا کہ 11 ربیع الاول جب آتی اور رسول پاک کا میلاد شریف کا دوسرا دن ہوتا, جیسے ہی عصر کی اذان ہوتی تو توپوں کی صدائیں آنے لگتی, توپ کی صدائیں آنے لگتی. اللہ, گولہ چھوڑا جاتا توپ کا کہ بولے آج یہ گولہ کیوں چھوڑ گیا. نئے لوگ حیران ہو جاتے, بولے تمہیں پتہ نہیں ہے آمنہ کا لال تشریف لا گیا مکہ شریف کے اندر. اور گولہ ہی نہیں چھوڑا جاتا, عصر کی نماز ہوتی, لوگ جمع ہو جاتے کشا کشا. پھر مغرب کے اندر اعلان کیا جاتا, باقاعدہ سارے مکہ شریف کے لوگ مغرب کی نماز میں جمع ہو جاتے, اور مغرب کی اذان میں جب وقت ہوتا قریبی تو سارے لوگ جمع ہوتے. جیسے ہی سلام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے, مصطفیٰ کی ولادت کی مبارکباد دیتے اور ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے, معانقہ کرتے کہ آج اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن آ چکا ہے, مصطفیٰ کی تاریخ کا دن آ چکا ہے. اور مبارکباد دینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور, ادھر لوگ مدینہ شریف کے روزے انور پر جاتے, اور جو جائے ولادت ہے ہمارے آقا کی مکہ شریف کے اندر, وہاں لوگ اتنی روشنی کرتے, اتنی روشنی کرتے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رنگ برنگی ایسی روشنی ہوتی کہ وہ جائے ولادت جہاں مصطفیٰ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر رشک کے جنت بن گیا, ایسی روشنی کرتے. اور لوگ وہاں جاتے, اور سن لیجیے آگے, وہاں جانے کے بعد بڑے بڑے مکہ کے لوگ وہاں جا کر کے کھڑے ہوتے, پورا مجمع کھڑا ہوتا, اور رسول کی جائے ولادت جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں کھڑے ہو کر کے نعت بھی پڑھی جاتی, قصیدے بھی پڑھے جاتے, اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھا. وہی شریف کی سرکار کی جہاں پیدائش گھر کے اندر. دوستان محترم, کہاں تک کیا چھپائے گا آدمی. اور مدینہ شریف کے اندر بھی تاریخ حبیب الہ کے اندر مفتی عنایت اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر بھی جب چاند دکھتا تو سارے لوگ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور پر پہنچتے, اور پہنچنے کے بعد صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے, شیرنی تقسیم کرتے, تبرک بانٹتے, نعت پڑھتے, سلام پڑھتے, اور آخر کے اندر سرکار کی سیرت و صورت بیان کرتے. یہ 1917 سے پہلے. پھر آدمی کہتا ہے میلاد شریف, میلاد شریف, میلاد شریف. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھیے, ایک اور میں آپ کو وقت کم رہتا ہے اس لیے تشریحات نہیں کرتا ہوں کہ بڑی تشریح کے ساتھ میں بتاؤں. ایک بات آج آپ نوٹ کر کے لے جائیں. آپ مکہ شریف کی کتاب کا حوالہ دیں گے, اخبار کا القبلہ کا, پتہ نہیں کوئی مانے نہ مانے. پھر مدینہ شریف کہیں گے نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دیں گے نہیں مانیں گے, شیخ عبداللہ کی کتاب کا حوالہ دیں گے ہے نہیں. لیکن حضرت ایک ایسے حضرت ہیں جنہوں نے میلاد منایا, وہ سب سے بڑے ان کے مولانا ہیں. کتاب کا نام اس سے معلوم کر لیا. کتاب کا نام ہے امدادیہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ امدادیہ. اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد, مولوی قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد, خلیل امبیٹوی کے پیر و مرشد, رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد. یہ تو چاروں مولانا ہیں, بس ان کے پیچھے چلتا سارا کام. جتنی بدعت شرک کے فتوے نکلتے ہیں ان کے پیچھے نکلتے ہیں سارے. انہی کی کتابوں میں ساری گندگیاں. آپ سن لیجئے, ان کے چاروں کے توجہ ہے, میری بات بڑی سنجیدگی سے پہنچا دوں. ان کے چاروں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ, کیا نام ہے؟ حاجی امداد اللہ. ان چاروں کے پیر و مرشد خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ میں پوری زندگی جب تک میں زندہ رہا رسول پاک کا میلاد بناتا رہا. کسی نے معلوم کیا تم رسول پاک کا میلاد کیوں بناتے ہو, تم رسول پاک کا میلاد کیوں کرتے ہو؟ کہا رسول کے میلاد میں جاتا بھی ہوں, رسول کا میلاد مناتا بھی ہوں, تاکہ اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مجھے نواز. حاجی امداد کے پیر و مرشد نے لکھا اپنی کتاب کے اندر. اور خود اشرف علی تھانوی, مولانا اشرف علی تھانوی اپنے پیر و مرشد کے لیے لکھتا ہے اپنی کتاب
کون؟ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب افادۃ یومیہ کے اندر لکھتا ہے، کتاب افادۃ یومیہ کے اندر لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے استاد، کون؟ اشرف علی تھانوی کے استاد رشید احمد گنگوہی مکہ شریف پہنچے تو وہاں حاجی امداد اللہ ہمارے پیر و مرشد موجود تھے، میرے استاد وہاں پہنچے تو حضور کھڑے ہو گئے، حاجی امداد اللہ تیار ہو کر کے جانے لگے، رشید احمد گنگوہی سے کہا چلیے ہمارے ساتھ، تو رشید احمد گنگوہی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ افادۃ الیومیہ کتاب کا نام، کہتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی امداد اللہ نے فرمایا میرے مرید میں نبی پاک کے میلاد کے اندر جا رہا ہوں، مکہ شریف کے فلاں مقام کے اوپر رسول کا میلاد ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو رشید احمد گنگوہی نے کہا بولے حضور میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ بولے کیوں؟ بولے میں نے تو ہندوستان کے اندر میلاد کو بدعت بتا دیا، اپنی کتاب کے اندر بدعت لکھ دیا ہے۔ تو کہا تم نے بدعت لکھ دیا ہے؟ تو بولے ہاں میں نے بدعت لکھ دیا، میں جاؤں گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا چلو آپ توبہ کر لینا، رجوع کر لینا۔ کہا نہیں نہیں حضور میرے نظر میں تو یہ میلاد معاذ اللہ بدعت ہے، میں نہیں جا سکتا۔ حاجی امداد اللہ پیر و مرشد نے کہا چلو میلاد میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، منع کر دیا۔ حاجی امداد اللہ نے کہا تیرا عقیدہ تجھے مبارک، میرا عقیدہ مجھے۔ یہ ان کے پیر و مرشد، اب کوئی ان سے پوچھ لے کتاب لکھنے والے کے ماننے والوں سے، بتاؤ رشید احمد گنگوہی کی مانتے ہو یا ان کے پیر و مرشد حاجی امداد؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ، کس کی مانو گے؟ رشید احمد گنگوہی نے لکھا بدعت، ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں برکت رحمت حاصل کرنا ہو تو میلاد۔ کس کی مانے گا؟ حضرات محترم، اور تو اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حاجی امداد اللہ ان چاروں کے پیر و مرشد کیسے میلاد مناتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، علامہ سید دیدار علی شاہ، علامہ سید دیدار علی شاہ میلاد منا رہے تھے سرکار کا، محفل جمی ہوئی تھی، توجہ بالکل، میں ایسے حوالے الحمدللہ پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ علامہ سید دیدار علی شاہ میلاد پاک منا رہے تھے، میلاد پاک مناتے مناتے کیا دیکھا پورا مجمع ہے، اس میں کون؟ اللہ اکبر، یہ حاجی امداد اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھا تو اچانک میلاد چل رہا، علامہ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ بیان کر رہا ہے سرکار کی سیرت پہ، خوب بیان کر رہا ہے سرکار کی سیرت پہ، اتنے میں حاجی امداد اللہ ان کے پیر و مرشد محفل میں اچانک کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ لیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی کیفیت بدلنے لگی، عجیب کیفیت ہونے لگی۔ میلاد پاک اختتام پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا بولے حضور حاجی امداد اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ محفل میں اچانک کھڑے ہو گئے، لوگ سارے آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، لکھنے والے ہم نہیں ہیں، لکھنے والے بھی وہی ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، کتاب شمائل میں امدادیہ فرماتے حاجی امداد اللہ میں کھڑا اس لیے ہوا کہ سامنے سے ڈول آ رہا تھا، مدینے کا تاجدار سامنے سے آ رہا تھا، میں کھڑا ہو کے اس کی بارگاہ میں صلاۃ۔ کون پیش کرتے ہیں؟ یہ چاروں مولاناؤں کے حضرت، چاروں مولاناؤں کے حضرت پہ لوگ واٹس ایپ پہ چیختے ہیں حضرت کسی صحابی کا تو حوالہ دو رہے، صحابی کا حوالہ تو مل ہی جائے گا، پہلے تیرے مولانا کا حوالہ تو سن، پہلے تیرے مولانا سے تو پوچھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رشید احمد گنگوہی نے وسیم صاحب قبلہ براہین قاطعہ اور میلاد عرس کے تعلق سے کتاب ہے، اس پہ لکھا رشید احمد گنگوہی نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کتاب موجود ہے، جیسے کنہیا کا کوئی جنم دن بناتا ہے، کیا لکھا؟ جیسے کنہیا کا جنم دن بناتے ہیں، ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہندوستان میں، وہ ایسے ہی نبی کا دن کنہیا کے دن معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد وہ ہے کہ میرے دوستو، فقیر تمہیں میسج دینا چاہتا ہے، دلیل حوالے سب اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا جاؤں یہ میلاد پاک ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے، میلاد پاک اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، جو حلال کھاتا ہے حلال ہے اسی کی قسمت میں میلاد ہے، میلاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے اللہ کا کرم و احسان ہے کہ ہم لوگ میلاد خوانی کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اور میرے دوستو اب تک اگر کسی نے جھنڈے نہ لگائے تو اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگاؤ۔ ہمارا وجدان کہتا ہے کیا پتا اللہ کو یہ فرشتوں کی سنت تمہیں پسند آ جائے، فرشتوں کی سنت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ نے خود حکم فرمایا تھا عزیزان ملت اسلامیہ میلاد خوانی کرو، قرآن خوانی کرو، جھنڈے اٹھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک ساتھ چلتے چلتے کہہ گئے کہ بولے یار کہ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ایک بار منا لیا ہوتا،
حضرات محترم، ایک ایمان کی عاشقوں کی بات بتا جاؤں تمہیں کہ سنیے کہ آپ نے کبھی ایک ہی کپڑا پہنیں گے تو آپ کا دل بھر جاتا، بولے 2 دن کپڑا پہن لیا اتارے، 4 دن پہن لیا پھر اب اتارو، بولے دل بھر گیا۔ ایک ہی اگر کوئی سبزی کھائے 3 دن 4 دن تو اس کا دل بھر جاتا، بولے یار اب 3 دن 5 دن یہ سبزی کھا لی اس کو رو تو ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک چپل پہنتا رہے بار بار تو اس کہتا ہے چپل اب چینج کروں، مجھے کہیں جانا ہے۔ کوئی جوتے چینج کرتا ہے، ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے، تو پھر یہ رسول کے میلاد سے دل کیوں نہیں بھرتا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول کے میلاد سے دل کیوں نہیں بھرتا تمہارا؟ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ ہر دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں، اکثر جو چیزیں بار بار استعمال کرتا اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے، لیکن میلاد پاک سے آدمی کا دل نہیں بھرتا۔ ہم نے کہا اچھا آپ سب کو روکیے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو پوری دنیا پانی کے نام دیا، جس کو پوری دنیا پانی کہتی ہے۔ اچھا ہم کہتے پانی ابھی آپ نے 1 گھنٹے پی لیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے پانی پی لیا، پھر شام میں پھر پانی پی لیا، سوتے وقت پھر پانی پی لیا، بولے یار پیاس لگ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تیرا پانی سے دل کیوں نہیں بھرا؟ ایمانداری کے ساتھ جواب عنایت کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستان محترم، سوچو رسول کا میلاد کیا ہے، میرے آقا کا میلاد کیا ہے۔ جب پانی ایک بار پیا دل نہ بھرا، 2 بار پیا دل نہ بھرا، 1 گھنٹے بعد پھر پیا، 2 گھنٹے بعد پھر پیا، پانی ایک ہی ہے، بار بار آپ پی رہے ہیں، آپ کا دل نہ بھرا۔ ہم نے کہا پانی تو ایک ہی، تم بار بار کیوں پیتے ہو؟ تو کہا کہ پانی ہم بار بار اس لیے پیتے ہیں، اگر پانی نہ پیئیں گے تو موت آ جائے گی۔ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، جینے کے لیے پانی ضروری ہے۔ ہم نے کہا جب جینے کے لیے، زندگی کے لیے پانی ضروری ہے تو ایمان کے لیے مصطفیٰ کا بار بار میلاد پاک ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پانی کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کو زندہ کرنے کے لیے مصطفیٰ کا میلاد پاک ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں منایا جاتا ہے میلاد پاک؟ ارے بولے حضرت کسی بچی کی شادی کر دی ہوتی، بتاؤ کتنا خرچ کر دیا، 5 پتیلے بنا دیے، 21 پتیلے بریانی کے بتائیے ربیع الاول پہ بانٹ دیے، اور ڈیکوریشن دیکھو انہوں نے کتنا کر دیا۔ کسی غریب بچے کی شادی کرا دے، تیرے نادان جھوٹے آدمی، تو نے 12ویں شریف کے پر جس نبی کے میلاد کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، جس نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، جس نبی کے ایسے لطف و کرم کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، تو اس کے لیے کہتا ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں لٹاتے ہو، لنگر کیوں کرتے ہو، فلا کیوں کرتے ہو؟ جب اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے اور جب 500 آدمی کو بلاتا ہے، جب تجھے فضول خرچی معلوم نہیں ہوتی، جب تو ڈیکوریشن کرتا ہے شادی بیاہ پر اپنی بیٹی کے، جب تجھے فضول خرچی معلوم نہیں ہوتی، جب تو کھانے کی ویرائٹیاں 10 گارڈن کے اندر کرتا ہے، جب تجھے ویرائٹیوں کے ساتھ میں فضول خرچی معلوم نہیں ہوتی، ارے تو خرچ کرتا ہے تیرے دنیا دار بیٹے کے اوپر، ہم خرچ کرتے ہیں سارے نبیوں کے سردار تاجدار کے۔ دوستو خرچ کرو، یہ اللہ کے رسول کا میلاد ہے۔ میلاد معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، اور یہ ہر آدمی کی قسمت کہ لوگوں کو بیٹیاں بھی یاد آتی ہیں، بیٹیوں کے علاوہ ارے صاحب بیوہ بھی یاد آ جاتی ہیں، غریب مسکین بھی یاد آ جاتے ہیں۔ ابے اللہ کا انعام ہے، انعام کہ یہ غریب اور مسکین کو زکوٰۃ نکالنے والے بھی اہل سنت و جماعت جو الحمدللہ غریب اور مسکینوں کو اللہ کے کرم سے ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور سنی بریلوی ہے کہ خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے، ہم تو لنگر تو نبی کی بات کرتا ہے، ایسے چاہنے والے ہیں سرکار غوث اعظم کے کہ تو پورے سال میں تیری فیملی پہ اتنا خرچ نہیں کرتا ہوگا جتنا غوث اعظم کا دیوانہ 11ویں پہ ان کے ہے کہاں اسلامیہ، تو تیرے خاندان ملا کر کے اتنا خرچ کرتا ہوگا جتنا غریب نواز کا چاہنے والا چھٹی شریف پہ لنگر بٹا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو رسول کے میلاد کی بات ہے۔ میرے دوستو فقیر کا پیغام ہے، اپنے گھروں کے اندر خوب بچوں کے اوپر خرچ کرو، محلے کے اداروں کے اوپر خوب خرچ کرو۔ نبی کا میلاد ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کنجوسی کر دی، بخالت کر دی، ارے ملے بھی ہے دولت تو مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے، عزت ملی ہے بھی تو مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے۔ آج یہ سارے کاروبار جو ہمیں مل رہے ہیں یہ بھی تو مدینے والے کا ہی صدقہ ہے۔ ارے مدینے والے پہ نہ لٹائیں گے تو کس پہ لٹائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے تو ہم نے کہا تھا جو اعلیٰ حضرت دے گئے کہ خدا کی قسم کیا ہے آقا، کیا ہے آقا۔ علامہ امام بوصیری رحمت اللہ سے توجہ کہ میں نبی کی تعریف کیسے کروں؟ ٹائم ہو گیا، بولے میں نبی کی تعریف کیسے کروں؟ تو بولے نبی کی تعریف کیسے کروں؟ میں حضرت بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں، ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے امام بوصیری شرف الدین رحمت اللہ کی بارگاہ میں پوچھا میں نبی کی تعریف کیسے کروں؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، ولی یہ کامل تھے، ارے آپ پڑھتے نہیں پڑھتے سلام مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا، حضرت نے لکھا تھا وہ سلام، تو حضرت کہتے امام بوصیری
کہ بولے ہاں، تو بولے کیوں؟ بولے حضرت کئی لوگ یہ نہ کہتے ہیں کیا تعریف کرتے تم نبی کی، لوگ کہتے ہیں نبی کو اتنا بڑا دیا آگے، اتنا بڑا دیا آگے، اتنا بڑا۔ امام بوسری نے بڑا پیارا قاعدہ دیا، ایک قانون دیا، بولے اتنی تعریف کرو، جتنی تعریف جو الفاظ نبی کے لیے ہے سب کہہ دو۔ امام بوسری کہتے ہیں بس خدا نہ کہنا، بولے نبی کو خدا نہ کہنا اور خدا سے جدا نہ کہنا، ساری تعریف کر دو، خدا کی قسم تیری مغفرت جا، تیری مغفرت کسی میں ہو جائے گی۔ نبی کو خدا نہ کہنا، خدا سے جدا نہ کہنا۔ اب اس نے کہا کیا کہوں نبی کو، یہ کہوں وہ کہوں، کیا کہوں نبی کو؟ تو اب آنے والے زمانے کے بعد میں، اب آنے والے زمانہ جب آیا تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت کو اللہ نے پیدا کیا، تو اعلیٰ حضرت نے نیا انداز بتایا۔ بولے قاری صاحب اب یہ احمد رضا عرض کرتا ہے کیا کہنا چاہیے؟ بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا